پہلا سوال حضور عرض یہ ہے کہ موجودہ صورتحال جو ہے ملکی پاکستان یا بین الاقوامی، اس میں دو ملکوں کی جنگ چل رہی ہے، ایران اور امریکہ کی، اور تیسرا اسرائیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایران کا ساتھ دیں گے، امریکہ کا تو دے نہیں سکتے۔ اس میں علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب آپ نے ایک بیان فرمایا تھا کہ آپ اگر شیعہ کا ساتھ نہیں دیتے پھر نیتن یاہو کا دے دیں، وہ سنی ہے۔ اب اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آیا کہ ہم ایران والوں کا ساتھ دیں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں وہ رافضی ہیں، اہل تشیع اور رافضی کی ڈیفینیشن بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ ایک ہی بیماریاں سمجھیں۔ صحیح۔ یہ سوال ہے کہ ایران کی اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہوئی ہے، تو ہمارے کئی مولانا صاحبان جو ہیں وہ ایرانیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، شہید کہہ رہے ہیں، بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ ویسے وہ ایرانی جو ہیں انہوں نے تو ویڈیو میں بیان دیا ہے کہ ہم نے شام کے اندر جو سنیوں کو، لاکھوں سنیوں کو قتل کیا، ہمیں اس کے اوپر کوئی شرم نہیں، ہمیں تو اس پر فخر ہے۔ تو سنیاں تو بھی تھوڑی سی غیرت کر یار، وہ صحابہ کے غلاموں کو قتل کر کے فخر کر رہے ہیں، تو ان کے مرنے پر بخشش کی دعائیں کرتا ہے۔ رضا ثاقب صاحب سے بھی میں کہوں گا قبلہ قرآن کی آیت ہے، غور کر لیں، 12واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 113 ہے، سنا دوں؟ سبحان اللہ۔ جو مسلمانوں کو قتل کرے وہ ظالم ہے کہ نہیں؟ بے شک، جی۔ بے شک۔ ایران میں ایرانیوں نے ایران کے اندر سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا، شام کے اندر سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور لاکھوں سنیوں کو ذلیل کر کر کے مارا ان ایرانی شیعوں نے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ظالم ہوئے کہ نہ؟ 17 رمضان کو سنی حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات پر ان کا ذکر خیر کر رہے تھے، اور ایرانیوں نے ایک تصویر بنائی، اس پر لکھا عائشہ فی النار، کہ عائشہ جہنم واصل ہوگی۔ اس کے اوپر پیٹرول چھڑکا، لانتیں ڈالیں، اس کو آگ لگائی، وہاں پر جشن منایا اور نعرے لگائے، عائشہ فی النار، عائشہ فی النار، عائشہ فی النار، عائشہ فی النار۔ چھوٹے چھوٹے گلر ان کے آگے منہ کر کے مائک، ایک رافضی پوچھتا ہے کہ آپ خوش ہیں؟ کہتے میں خوش ہوں۔ کیوں؟ کہتے عائشہ فی النار، عائشہ جہنم میں چلی گئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر جو صحابہ کو جہنمی کہیں، ام المومنین حضرت عائشہ جن کو محبوبہ محبوب خدا کہا جاتا ہے، مومنوں کی ماں ہیں، جن کی عظمت کے دفاع میں رب نے سورہ نور میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، اس مومنوں کی محترم ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ کا نام لے کر لعنت کرنا، جہنمی کہنا، کافرہ کہنا، منافقہ کہنا، وہ ظالم ہے کہ نہیں؟ تو رضا ثاقب صاحب ظالموں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ذرا سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے نہیں سنایا، سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 113۔ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو، ظالموں کی سائیڈ، ظالموں کی طرف مائل، ان کی طرف مت جھکو۔ جھکیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فتمسکم النار، کہ تمہیں آگ چھوئے گی، کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ ظالم کا انجام تو ہوگا نا، ظالم کی رعایت کرنے والا، ظالم کی طرف مائل ہونے والا۔ اللہ فرماتا ہے فتمسکم النار، تینوں میں جہنم میں تم گا۔ یہ مفہومی ترجمہ ہے۔ ظالم کی سائیڈ لینے والا، حمایت کرنے والا کہاں جائے گا؟ قرآن ہے فتمسکم النار، تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ
ہمارے ایک بزرگ ہیں، بزرگ اعظم، وہ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ظالم مار جائے تو کہتے ہیں جی اللہ اس کی بخشش فرما۔ تو میں کہوں گا ہمارے اعظم بزرگ صاحب آپ بھی قرآن سن لیں مجھ سے، آپ اعظم ہیں، ہم ادنا ہیں، آپ اعظم، ہم، آپ کا ادب ہم کرتے ہیں، اس لیے ہم نام بھی نہیں لے رہے کہ عوام غلط نہ بول دے کچھ۔ آپ اعظم، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، آپ اعظم ہیں، ہم ادنا ہیں، بس اتنا جسارت کرنے کی جرت اس لیے ہوگی کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہو تو ہدہد بول سکتا ہے، میں ہدہد سے چھوٹا نہیں، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑے نہیں، اتنے بڑے کی بارگاہ میں اتنا چھوٹا بول سکتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں ہم بھی تو جسارت کر سکتے ہیں نا۔ توجہ ہے، رافضی مرا، ہمارے اعظم بزرگ نے اس کے لیے دعا کی، بخشش کی دعا کی، اور تقی عثمانی کے پوتے کی دستار بندی کی، آمین کی محفل تھی، ہمارے اعظم بزرگ نے کہا کہ اللہ اس کو اس کے بزرگوں کے ورع و تقوی کا امین بنائے۔ کس کا؟ ورع، بابا جی نے لفظ بھی رٹے ہوئے، ورع و تقوی، اس کا مطلب ہے یہ جو ہیں ورع و تقوی والے ہیں، ان کا تقوی میں نے سنا دیا، جو اللہ کے بارے میں اتنا بڑا منہ کھولے بیٹھے ہیں وہ تقوی والے ہوں گے، جن کو رب کا حیا نہیں، رسول اللہ کا حیا نہیں۔ تو ہمارے اعظم بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ان کے بزرگوں کے ورع و تقوی کا امین بنائے۔ تو بد مذہبوں، بد عقیدہ لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتے، صرف ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر زندہ ہو، مر کھپ جائے تو بخشش کی دعا جائز، نبی پاک دعا مانگے تو جائز نہیں، تو میں کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جی دو مقام سے قرآن سنیں، اللہ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نہ نبی کے لیے جائز ہے، ما کان للنبی، نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ مومنوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بے ایمان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مرنے والا بے ایمان تمہارا عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز۔ اپنا مر جائے ہو بے ایمان، بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے، تو جو غیر مرے ہو بے ایمان اس کے لیے بخشش کی دعا کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ مقام اب 11ویں پارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، 10واں پارہ سورہ توبہ، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد نہ کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ کسی منافق کی قبر پر جانا ہے۔ کس کی قبر پر نہیں جانا؟ تو جانا کس کی قبر پر ہے؟ مومنوں کی قبروں پر۔ رولا حل ہو گیا، کہتے جی نہیں جانا چاہیے قبراں تے، بالکل جی تہاڈیاں دی قبراں تے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ منافقوں کی قبر پر جانے سے اللہ نے منع کر دیا۔ میں رمضان شریف میں نا ادھر سدرن بائی پاس کے پاس نا اعتکاف کی محفل تھی، اعتکاف میں تو میں وہاں بیان کر رہا تھا، سوال و جواب کی باری آئی نا، تو وہاں ایک سوال ہوا جی کئی لوگ کہتے ہیں جی کلخانی نہیں کرنی چاہیے، جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ان کا واقعی ان کے لیے جنازے کے بعد دعا اللہ کی قسم نہیں مانگنی چاہیے، وہ مر جائے تو واقعی تیجا چوتھا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو رحمتیں ہیں سنیوں کے لیے، بخشش کے بہانے ہیں سنیوں کے لیے، سمجھ آ گئی نا؟ تو جو اچھلے نا جنازے کے بعد دعا نہیں، اس نے کہا بالکل اللہ کی قسم ہے تو اس لائق ہی نہیں، تیرے جنازے کے بعد دعا بالکل نہیں، ہم منع کریں گے لوگوں کو نہ مانو، بلکہ اگر آپ اجازت تو ہم جنازے سے بھی روک دیں گے، آپ اجازت تو دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بے ایمان کا جنازہ، تو جنازہ دعا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، فرمایا محبوب آپ منافقوں کے لیے دعا مانگے یا نہ مانگے برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے ان تستغفر لهم 70 مرہ، ایک بار کیا محبوب آپ ہاتھ اٹھا کر 70 بار بھی منافقوں کے لیے دعا مانگے نا، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ کبھی بھی ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو منافق کے لیے دعا مانگنا جائز ہے، بد عقیدہ کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک سوال، جواب تھوڑا لمبا ہو گیا آپ کے سوال سے بھی، جی آ گیا۔